اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ شہید انٹرنیشنل، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر مفکر ملت فقیر منصافی مولانا سید شہاب الدین ید اللہ، چیئرمین جانثاران پاک ISI، جانثاران پاک آرمی، جانثاران پاک رینجر، جانثاران پاک پولیس، چیئرمین میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، صدر آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن، نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہداد پور ضلع سانگڑ پاکستان، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، چیئرمین میدویہ ہسٹوریکل فورم انٹرنیشنل، چیئرمین EX سپارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، چیئرمین خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، ایمبیسڈر کراچی گرانڈ الائنس، سرپرست اعلیٰ بفر زون یوتھ، سینئر وائس چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، خادم ملت خاکسار فکری اس وقت مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ MCN سانگڑ ہاؤس، بفر زون نارمل ٹاؤن کراچی سے تمام اہل وطن خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں، تمام عالم میں موجود دائرہ میدویہ برادری، عباسی برادری، اہلیان شہر قائد کراچی سے ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک 5 سال سے فخر پاکستان سابق SSP CID چودھری اسلم شہید MCN قومی یکتی ایوارڈ کا اجرا کر رہی ہے۔ واحد تنظیم ہے جس نے چودھری اسلم صاحب کی کچھ خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی جرأت و بہادری پر ان کے نام سے ایوارڈ کا اجرا کیا، جو محکمہ پولیس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ وہ اس کا اجرا کر بھی نہیں سکتے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری اس کاوش کو ان کی بیگم نے بہت سراہا اور ہمیں باحیثیت مہمان خصوصی وہ کراچی پریس کلب پر ہونے والی تقریب میں مدعو بھی کرتی ہیں۔ گزشتہ سال بلکہ اس سال جو ہے یہ تقریب کا انعقاد اس لیے نہیں ہو سکا کہ ان کے سسٹر کا انتقال ہو گیا، وہ گاؤں چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ چراغاں کریں، شمع جلائیں، ان کی یاد منائیں، لیکن ہم نے بلال کالی تھانے کو چنا۔ اسرار مدافعتی صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے یہ یوم منایا تھا 9 جنوری 2025 کو، اور یہ ایوارڈ اسی وقت اجرا کیا گیا تھا۔ تو ہم یہ دیتے رہتے ہیں اپنے محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، بلا امتیاز دیتے رہتے ہیں۔ افسر ہو، ہیڈ محرر ہو، SHO ہو، ہر ایک کو دیتے ہیں تاکہ ان کی کارکردگی بہتر ہو۔ اور ماشاءاللہ یہی وہ کاوشیں ہیں کہ IG سندھ غلام نبی محمد صاحب کو ہم نے حسب روایت درخواست دی، ٹوورڈ اسلام دہشت گرد تنظیم محسن علی ایڈوکیٹ جو اس کے نمائندے ہیں پاکستان میں، جعلی کارخانہ حملہ جو انہوں نے خود ساختہ کروایا، غازی بھی بن بیٹھے اور ان کے حواریوں نے ان کو مجاہد اعظم بھی قرار دے دیا۔
تو اب وہ چاہ رہے ہیں امین نواز وڑائچ کی طرح میں بھی غازی بن جاؤں، تو وہ خطاب ہم نے دیا ہے یہود و نصارہ قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہونے پر۔ وہ الگ بات ہے کہ محسن ایڈوکیٹ کے لوگوں نے ان کو یہ طعنہ دیا کہ کب تک قادیانیوں کی حمایت سے تم صدر بنے رہو گے، تو دکھا دیا ہم نے کہ سندھ بار کونسل کے الیکشن میں وہ تاریخ ساز کامیابی حاصل کی امین نواز وڑائچ نے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو ہم نے بتا دیا کہ ختم نبوت کے ساتھ جو کھڑا ہے اس کی کامیابی یقینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ناقابل تسخیر بنا دیں گے امین نواز وڑائچ کو، اور وہ بھی احمد شاہ کی طرح ہر سال کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو یہ ایوارڈ 3 تیار کیے گئے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے، میں عرفان بلوچ صاحب جو DIG ویسٹ ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس قاتلانہ حملے کے حوالے سے درخواست میں نے IG کو دی، ایک کاپی ان کو دی تھی، اس پر انہوں نے فوری ایکشن لیا، اور ہمارے ظہیر الدین بابر DSP انویسٹیگیشن نظام آباد کو اس اہم کیس کی انکوائری کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پہلے مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، میں نہیں جا پا رہا تھا، اب 2 دن سے میں رابطے میں ہوں۔ ہمارے فیصل بھائی جو ہیڈ محرر ہیں وہاں، ان کے توسط سے 2 دن سے مصروفیت چل رہی ہے، تو میرا جو حلفی بیان، جو تاریخ ساز بیان ہوگا، جس طرح میں نے انڈر ورلڈ داؤد ابراہیم اور جعلی صحافی حسنین آزادی کے حوالے سے، یہ بھی ایک اہم کیس تھا، صفدر شیروانی صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے جرت کی، اور میرا ایک حلفی بیان جب شکیل امان DSP ہوتے تھے وہ ڈر گئے، اور میرا بیان حلفی وہیں فائل میں بند ہو گیا، لیکن وہ ریکارڈ میں رہے گا۔ اسی طرح جب میں نے عاصم منیر صاحب کو اس کیس کو بھیجا تو ہمارے صفدر شیروانی نے پھر ہمت کی اور مجھے خواجہ اجمیر نگری بھیجا، وہاں بھی حلفی بیان ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تیسرا حلفی بیان ہوگا بین الاقوامی کیسوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی لاکھوں انسانوں قتل میں ملوث ہے تنظیم۔ تو انشاءاللہ کل امید ہے، انہوں نے یقین دلایا کہ کل ہم ٹائم نکالیں گے اور آپ کا بیان حلفی قلم بند کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ لاکھوں انسانوں کے قتل میں ملوث ہونے اور جو کرپشن کی ہے انہوں نے کھلے عام، خاص طور سے دائرہ مدنی برادری کے انجمن دعوت اسلام ویلفیئر کو انہوں نے عامر اکبر کی لونڈی بنا دیا، دارالعلوم حسینیہ کی لونڈی بنا دیا ہے، کہ وہ ختم نبوت کی آڑ میں زہر اگل رہے ہیں ہمارے خلاف۔ تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم نے کس کو للکارا ہے؟ ہم فاتح دربار اکبری کے وارث ہیں، میاں مصطفیٰ گجرادی کے، ہم میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی کے وارث ہیں۔ وہ الگ بات ہے کلوڑ عباسی برادری جو ہے خوفزدہ ہے تمہارے فتووں سے، لیکن اسلم علی خوفزدہ نہیں ہے، وہ تن تنہا ڈٹا ہوا ہے ان کے خلاف، وہ اپنی تاریخ کو مفت نہیں ہونے دے گا کلوڑ عباسی برادری کی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح میں اور ایک بات بتا دوں کہ جو ہم پر فتوے لگا رہے ہو، وہ بھائی ہم نے تو ذکریوں کو اسلام پر لائے ہیں، اس کا بھی آج بتا دوں تاریخی واقعہ کہ ذکری ہمارے پاس آیا کرتے تھے شہداد پور مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین اللہ کے پاس، تو وہ کتب خانہ سلطانی جو میرے نانا کا تھا، جو اسلامی کتب رکھی ہوئی تھی، وہاں پر وہ آ کے اسٹڈی کرتے تھے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ دین اسلام کی طرف جو تعلیمات کی، مسلمان تو ہم پہلے بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب جون پوری کے فالوورز ہیں، لیکن وہ بھٹکے ہوئے یوں تھے کہ جس طرح ہمارے لوگ بھٹک گئے ہیں، اپنے حلوے مانڈے چلانے کے لیے فرقہ بن گئے، سید جون پوری کے ماننے والے فرقہ نہیں ہیں، وہ مذہب ما کتاب اللہ، اتباع سنت وسلم اور بعمل مقبول بے عمل مردود، اور ہم چاروں امام کو برک بھی کہتے ہیں، ان کو فالو بھی کرتے ہیں، اور یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں یہ چاروں امام کو برک کہتے ہیں، لیکن ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، کوئی حنفی کی کرتا ہے، کوئی شافعی کی کرتا ہے، کوئی مالکی کی کرتا ہے، کوئی حنبلی کی کرتا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو ہم اہل اسلام ہیں، چاروں کو فالو کرتے ہیں اور اتباع رسول پر مکمل یقین رکھتے ہیں، ختم نبوت پر۔ اگر ہمارے لوگوں میں اگر ایسے لوگ پیدا ہو گئے انہوں نے غلط تعلیمات پھیلائیں تو یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے کتابیں لکھی یا اس پر عمل پیرا ہے، ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، کم از کم میں نہیں ہوں، میں تیرے مسلم کا غازی ہوں، پھر بھی اگر مجھے قادیانی کہتے ہیں تو کہتے رہو، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کیس منطقی انجام کو انشاءاللہ پہنچنے والا ہے۔ محسن ایڈوکیٹ سن لے کہ اب یہ جعلی ڈرامہ تم نے رچایا، یہی تم نے سوچا تھا کہ اس پہ کامیابی حاصل کر کے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، تو تم الٹا پھنس چکے ہو، تمہارے ہواری تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ جب تک اسلم علی زندہ ہے وہ ڈٹا رہے گا، تمہاری خواہش دل میں ہی رہ گئی تیسری بار،
2 بار بھی تم نے ایس پی کمپلینٹ سیل میں مجھے لندن ٹارگیٹ کلر کے حوالے سے درخواست دی، جس کو مسترد کر دیا تمام ایجنسیز نے، پولیس ڈپارٹمنٹ نے، اور میں اس جعلی ایف آئی آر میں بری ہوا، اور میں آج عزت کے ساتھ بیٹھا ہوں اور تم لوگوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک ڈٹا رہوں گا، کیونکہ مجھے شہادت چاہیے تاکہ میرے والد والدہ ایک شہید کے والد والدہ کی حیثیت سے اللہ کے سامنے سرخرو ہوں۔ میری خواہش یہ ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ بیان الفی ہوگا جو انشاءاللہ ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دے گا۔ یہ صرف جعلی قاتلانہ حملے کا کیس نہیں ہوگا، میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ بھائی یہ جو میں نے درخواست دی ہے صرف جعلی قاتلانہ حملے کے خلاف نہیں دی ہے، یہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے دی ہے۔ اب تک بچے ہوئے ہیں، لاکھوں انسانوں قاتل ہیں، اور میں نے تمام چیزیں ان کو ثبوت دے دی ہیں، اور مزید اور دے دوں گا کل انشاءاللہ۔ تو یہ محسن ایڈوکیٹ اپنے حواریوں کے ساتھ انشاءاللہ پھانسی کے بندے پر ضرور پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اور یہ ایوارڈ بتا دوں کس کا ہے، بیچ میں جو ایوارڈ ہے یہ ہمارے ظہیر الدین بابا ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ناظم آباد، اور میرے سیدھے ہاتھ پر جو ہے شاعرہ نوجہاں تھانے کے ایس ایچ او ہیں سید فیض الحسن، انسپیکٹر سید فیض الحسن، اور الٹے ہاتھ پر جو ایوارڈ ہے وہ ہے انسپیکٹر کیسر امتیاز جو کہ ایس ایچ او ہیں تھانہ تیموریہ کے۔ تو ہم اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے اجرا کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہے صرف قومی یکجہتی ایوارڈ جو قوم کو بھی یکجا رکھتا ہے۔ ہر ایوارڈ پہ ہمارا پیغام ملے گا آپ کو، لیکن اصل ایوارڈ جو ہے وہ بیسٹ پرفارمنس ہے۔ اگر ان لوگوں نے کامیابی کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن غیر جانبدارانہ کی اور یہ مجرمان کیفر کردار تک پہنچے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تقریب پذیرائی ہوگی بھٹو کالونی میں ان تمام افسران بالا کے اعزاز میں، اور انہیں وہاں بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کراچی طاہر سلیم صاحب بھی انشاءاللہ اس میں مہمان خصوصی ہوں گے، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں علاقے سے جرائم کا خاتمہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے علاقے سے مذہبی دہشت گردی کا خاتمہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان نعروں جنہ کے قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنہ کے انوینٹری مزار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ افواج پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقاص خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکپرست صحافت کا لمبردار، ایم سی نیوز، آج ٹی وی، ویب ٹی وی پاکستان۔